ہائے بیٹا غریب باپ بھلا کس طرح جیے، تم بھی نگاہیں پھیر چلو گے۔ حاضرین و خواتین، میں بے پناہ مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے آج اس مجلس شب عاشور میں تشریف لا کر یقیناً شہزادی کونین سے، مادر حسین سے ہزاروں دعائیں حاصل کی ہیں۔ انشاءاللہ آمین۔ الہی آمین۔ یہ قطع مولا عباس کے حوالے سے ارشاد آ رہا ہے، خون عباس نے پایا ہے شجاعت کا جلال، خون عباس نے پایا ہے شجاعت کا جلال، ماں کی آغوش سے حاصل ہے مودت کا جمال۔ کیا کہیں، ماشاء خون اللہ۔ عباس نے پایا ہے شجاعت کا جلال، ماں کی آغوش سے حاصل ہے مودت کا جمال، یوں ڈھلا رنگ اطاعت میں شجاعت کا کمال، یوں ڈھلا رنگ اطاعت میں شجاعت کا کمال، عزم و ایثار کی شکل عملی کہتے ہیں، عزم و ایثار کی شکل عملی کہتے ہیں، کربلا میں باخدا ان کو علی کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بات خوب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ بہت ہمت افزائی۔ اور میں اسی کے ساتھ بس مائک دے رہا ہوں ہمارے عزیز دوست جناب افتخار زیدی صاحب کو، جو ماشاءاللہ سے اپنی شخصیت میں شائستگی بھی رکھتے ہیں اور ماشاءاللہ سے تمام علم بھی رکھتے ہیں کہ میں کافی ہے حضور بس۔ نہیں، کافی تو نہیں۔ یہ ہمارے مراد آباد کی سرسی کے بہت ہی عظیم خاندان سے تعلق ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ زیدی صاحب آج افتخار بھائی، نظامت کی ذمہ داریاں میں سونپ رہا ہوں آپ کو۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام بھائی۔ میں حضور دعوت دے رہا ہوں تلاوت قرآن کے لیے ناصر جعفری صاحب کو، آئیں اور قرأت کریں۔ بہت شکریہ حضور۔ میں سورہ ماعون کی تلاوت کا شرف حاصل کروں گا۔ ماشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ صدق اللہ علیہ العظیم۔ Have you seen him who belies the final judgment? Is it the who pushes the orphan away and does not urge others to feed the poor? Woe to those who pray, but who are heedless of their prayer, who want to be seen show off their good deeds and withhold alms. جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس کے بعد میں حدیث قصہ کے لیے دعوت دے رہا ہوں جناب علی جعفری صاحب کو، تشریف لائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ وعلیکم السلام۔ ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فی بعض الایام وقال لی یا فاطمۃ انی لاجد بدنی ذوفا فقلت له اعوذک باللہ یا ابت من الذوف فقال یا فاطمۃ ائتینی بالکساء الیمانی وغطینی بہ قالت فاطمۃ سلام اللہ علیہا
فأتيته بالكساء وغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ نورا كأنه البدر في ليلة تمامه اللهم عليه. عليه. صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنه راية جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت لهم إن جدك فقلت له إن جدك نائم تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء فقال له نعم قد أذنت لك فدخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء اللهم صل اللهم على صل على محمد وآل محمد. أما قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنه راية جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك نائمان تحت هذا الكساء فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت هذا الكساء فقال له نعم قد أذنت لك يا حسين فدخل معهم الحسين تحت هذا الكساء اللهم صل اللهم صل على محمد محمد وآل وآل محمد. محمد. قالت فاطمة عليه السلام فما كانت إلا ساعة وإذا بأبي الحسن علي عليه السلام قد أقبل فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك نائم تحت هذا الكساء فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء قال نعم قد أذنت لك فدخل علي معهم تحت الكساء اللهم صل على صل على اللهم محمد صل وآل على محمد. محمد وآل محمد وسلم. قالت فاطمة سلام الله عليها ثم أقبلت نحو الكساء وقلت أقبلت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء قال نعم قد أذنت لك فدخلت معهم تحت الكساء قالت فاطمة اللهم صل على محمد محمد وآل اللهم وآل صل على محمد. محمد وآل محمد محمد وعجل فرجهم. قالت فاطمة فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء قال الله اعلموا يا ملائكتي وسكان السماوات وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمس مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا تسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال جبرائيل عليه السلام ربي يا ربي ومن تحت الكساء قال الله تعالى هم أهل البيت النبوة ومعدن الرسالة وهم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها اللهم صل على صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله تعالى نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وأقبل نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا من اختاره الله إن الله عز وجل يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي
إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم قد أذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء. اللهم صل على اللہ محمد. محمد وعلى محمد. محمد وهل تأذن لي أنت يا رسول الله أن أدخل معكم؟ فقال قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معهم تحت الكساء. اللهم صل على محمد. محمد وعلى محمد. محمد وقال لهم إن الله عز وجل قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس وأهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على اللهم صل على محمد وعلى. محمد. وقال علي عليه السلام يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تعالى. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة خفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. وقال علي إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا ورب الكعبة. اللهم اللهم صل صل على اللہ محمد محمد وعلى وآل محمد وعجل فرجه. وقال رسول الله والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل اللهم صل على اللهم صل محمد على وعلى محمد محمد وآل محمد وعجل فرجه. جزاک اللہ ماشاء اللہ. ماشاء اللہ بہت خوب صاحب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود إلهي آمين. وبحق علي وأنت الأعلى إلهي وبحق آمين. فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض إلهي وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق تسعة الأئمة من ذرية إمام الحسين علیہ الصلوۃ والسلام. خدایا ہمیں اعمال اور عزا کی بنیاد پر آقا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے انصار و اصحاب کے ثواب میں شریک فرما. الہی آمین. توجہ آقا کے ظہور میں تعجیل فرما. الہی سبھی کو اتباعت عالیات بالخصوص کربلا معلیٰ کی زیارت کا شرف نصیب فرما الہی برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. آج کی مجلس کے بانی ہیں ڈاکٹر عباس زیدی صاحب، اور میں اس سے پہلے ان کو سلام کے لیے دعوت دوں، میں دو تین شعر آپ کے پیش خدمت ہیں حضور. بسم الله بسم الله بسم بسم الله. اللہ. تعمیر کر رہا ہے مصروف اس قدر، تعمیر کر رہا ہے مصروف اس قدر، جنت بلانے آئی ہے جاتا نہیں حسین. اللہ اکبر. ظالم کا نام مٹ گیا تاریخ سے مگر بے شک. وہ یاد رہ گئے جنہیں پانی نہیں ملا. سبحان اللہ. سبحان سبحان اللہ. قیامت تک کسی ظالم سے اب رک نہیں سکتی، بے شک. قیامت تک کسی ظالم سے اب رک نہیں سکتی. عطا کی ہے عزاداری کو وہ رفتار زینب نے. کیا بات ہے. بہت اچھا ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. شب عاشور چراغوں کو بجھانے والے تیرے صدقے سے زمانے میں ضیا باری ہے. اسی کے ساتھ ساتھ میں دعوت سخن دے رہا ہوں ڈاکٹر عباس زیدی صاحب کو تشریف لائیں اور اپنا منقبت وغیرہ سنائیں حضور.
بر محمد وآل محمد صلوات. ماشاء اللہ. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. سب سے پہلے تو آپ تمام حضرات کا شکریہ. آج کی شب یقیناً ایسی ہے کہ ہر ایک اپنی اپنی جگہ مصروف ہوتا ہے، بے شک. تو اسی وجہ سے بہرحال لیکن اس پروگرام کے لیے ٹائم نکالنے کا بھی شکریہ. اور مولا حضرت امام زمانہ کی خدمت میں مولا امام حسین کا، ان کے بچوں کا اور ان کی بہنوں کا قربان پیش کرتا ہوں. اللہ اکبر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ایک نوحہ یا سلام جو بھی آپ کہہ لیں، جب رخصت حضرت علی اکبر سے متعلق ہے. ارشاد. جو حال دل کا ہے، ہے جو حال دل کا ہے، نہ سنو گے حسین سے. جو حال دل کا ہے، نہ سنو گے حسین سے. اور جاتے ہوئے گلے نہ ملو گے حسین سے. جاتے ہوئے گلے نہ ملو گے حسین سے. اور تم جا رہے ہو چلتی ہیں سینے پہ برچیاں، کس طرح جانے دوں تمہیں نیزوں کے درمیان. آئے نظر چاند سے سینے پہ میری جان، جانے پہ درد و جانے پہ درد و بھی نہ لوگے حسین سے. جاتے ہوئے گلے نہ ملو گے حسین سے. اور جاتے ہو جاؤ تم کو مگر یہ خیال، سینے کے سامنے سے نہ ہرگز ہٹے یہ ڈھال. نیزہ کوئی کلیجے پہ آئے نہ میرے لال. اور تم حال دل بھی کہہ نہ سکو گے حسین سے. جاتے ہوئے گلے نہ ملو گے حسین سے. اور تنہا تم یہاں وہاں لاکھوں اشقیاء، پیاسے تمہارے خون کے یہ بانی جفا. ایک شور ہے کہ آتا ہے ہم شکل مصطفیٰ.
اے چاند بدلیوں میں، اے چاند بدلیوں میں چھپو گے حسین سے، جاتے ہوئے گلے نہ ملو گے حسین سے، اور خیمے کا پردہ اٹھتا ہے، گرتا ہے بار بار، کس طرح امام پھوپھی کو تیری قرار، چوکھٹ پہ بیٹھی سغرا بھی کرتی ہے انتظار، ہم خط میں کیا لکھیں، ہم خط میں کیا لکھیں، نہ کہو گے حسین سے، جاتے ہوئے گلے نہ ملو گے حسین سے، اور تم اپنے ساتھ باپ کی بینائی لے چلے، قوت کمر کی پہلی عباس لے گئے، بیٹا غریب باپ بھلا کس طرح جیے، تم بھی نگاہیں پھیر چلو گے حسین سے، جاتے ہوئے گلے نہ ملو گے حسین سے، ایک دو بند کی زحمت اور ہے، ارشاد حضور۔ سینہ پہ سر کا چون کے شبیر رو دیے، اکبر پکارے یوں میرے بابا نہ روئیے، ارے آتا ہوں لوٹ کر ابھی خیمے میں جائیے، کیوں کہے ہو کیوں کہے ہو مل نہ سکو گے حسین سے، جاتے ہوئے گلے نہ ملو گے حسین سے، اور برچھی جگر پہ کھا کے جو اکبر گزر گئے، شہ کہتے تھے سمر یہی لاش جوان سے، تم بھی پدر سے جاتے ہو اے لال روٹھ کے، اور سینے سے کیا نہ اٹھ کے لگو گے
اور حسین سے جاتے ہوئے نام لوگے حسین سے جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب محمد ماشاء والے اللہ محمد جزاک اللہ بہت جزاک خاص اللہ بات اللہ سلامت رکھے آپ. ماشاء بہت اللہ شکریہ بہت شکریہ نوازش کے بڑی نوازش اس کے بعد ایک سورہ فاتح کی درخواست ہے مرحومین عباس زیدی صاحب کے اور دیگر مرحومین کے واسطے. اللہم اعوذ صل باللہ من الشیطان الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد محمد. اس کے بعد قبلہ سید ریحان زیدی صاحب کو دعوت سخن آج کی مجلس کی مناسبت سے شب عاشور کی مجلس سے خطاب کریں. تشریف لائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا و مقتدانا ابی القاسم المصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلنا الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال مولانا الامام الحسین علیہ الصلاۃ والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خدینی. صلوات پڑھ دے محمد اللہم اللہم صلی صل علی علی محمد محمد وعلی محمد. محمد. عزیزان گرامی، دیکھتے ہی دیکھتے شب عاشور آ گئی ہے اور کل کا دن عاشور کا دن ہے. آج پورا دن جو گزرا ہے روز تعسوعہ کا دن، اس میں امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے اہل خانوادہ کو، اصحاب کو، دوستوں کو، رفقا کو، انصار کو ایک عجیب کیفیتوں کے اندر دیکھا ہے. جب جمعرات کا دن تھا اور 9 تاریخ تھی، عمر سعد جمعرات کے دن 9 محرم کو حسین کی جانب لشکر لے کر چلا اور شمر بھی آیا، یہاں تک کہ اصحاب حسینی کے قریب آ کر کھڑا ہوا اور اس نے بلند آواز سے اس بات کو کہا آج 9 تاریخ میں کہ اے ہماری بہن کے بیٹو کہاں ہو تم؟ تو جناب عباس علیہ الصلاۃ والسلام، جناب عبداللہ، جناب جعفر، جناب عثمان باہر نکلے اور کہا کیا چاہتا ہے شمر ملعون؟ تو اس نے کہا اے میری بہن کے بیٹے، تمہارے لیے امان ہے. اللہ اکبر. عمر سعد سے خطاب تھا، تمہارے لیے امان ہے. تو ان نوجوانوں نے کہا لعنت ہے تجھ پر اور تیری امان امان دے. یہ بریک ڈاؤن ہو گیا آواز. امان نہیں ہے. اور ایک روایت میں اللہم جی صل علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. محمد. بریک ڈاؤن ہو رہا آواز میں. اچھا جی ایک اور درود پڑھ دیں اللہم محمد صلی اللہ علی محمد وعلی علی محمد. محمد.
آئی آواز آپ حضرات کو؟ अब बेहतर है, अब बेहतर है उधर। ہاں بھائی اتفاق سے کبھی کبھی نیٹ ورک پرابلم ہوتی ہے. درود हो پڑھیں सकता है, محمد हाँ وعلی हो सकता है. محمد. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद. اور دوسری روایت میں آیا کہ عباس ابن علی نے بلند آواز سے پکارا اور کہا تیرے ہاتھ شل ہو جائیں کٹ جائیں کہ تو کیا بری امان لے کر آیا ہے، جو تو امان لے کر آیا. عمر سعد سے کہا اے دشمن خدا، کیا تو کہتا ہے کہ ہم اپنے بھائی اپنے سید و سردار فاطمہ زہرا کے بیٹے حسین کو چھوڑ دیں اور لعینوں کے بیٹوں کے زیر فرمان ہوں؟ تو آن جناب ایسے افراد کے بارے میں ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ جو اپنے باپ کی میراث کے علاوہ سے آباؤں کا انکار کرتے ہیں، ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جن کے خون کے بدلے کا مطالبہ کیا گیا اور خود مطالبہ کرتے ہیں. ان کی جانیں جنگ سے الفت رکھتی ہیں جیسا کہ ان کے قدم ممبروں سے مانوس ہیں. جناب عباس نے اس طریقے سے للکارا ہے عمر سعد کو کہ عمر سعد پھر واپس نہیں آیا. راوی کہتا ہے کہ شمر لعین نے جب یہ سنا کہ مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام آگ بگولا ہو گئے، یعنی مولا ایک مرتبہ جب جلال میں آئے ہیں تو شمر ملعون ایک مرتبہ غصے میں آیا اور واپس تو پلٹ گیا. پھر اس نے عمر سعد نے اسے پکار کر کہا اے خلیل اللہ ادرکنی، اللہ اکبر، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. یعنی شمر کو عمر سعد کہتا ہے اے خلیل خدا تمہیں جنت کی بشارت ہو. دیکھیے کیا ان کے ذہنوں میں تھا، جو مالک جنت ہیں اسے قتل کرنے جا رہے تھے اور جو جہنم میں جانے والے ہیں انہیں جنت کی بشارت دے رہے تھے. یہ فوج اشقیہ کا مزاج بنا کر کے رکھا تھا. تو لوگ عصر کا وقت تھا جب ان لوگوں نے عصر کی نماز پڑھی جمعرات والے دن، تو عصر کی نماز کے بعد جنگ کا ارادہ کیا. اب میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے، حدیث میں آیا کہ تاسوعہ 9 محرم کا دن وہ ہے کہ جب حسین اور ان کے اصحاب کا محاصرہ کیا گیا تھا، انہیں گھیر لیا گیا تھا اور اہل شام کے لشکر نے انہیں گھیرا تھا اور اپنے اونٹ وہاں بٹھا دیے تھے. مرجانہ کا بیٹا اور عمر سعد اپنے لشکر کی کثرت پر خوش تھے اور حسین کو کمزور سمجھ رہے تھے اور انہیں یہ یقین تھا کہ حسین کا کوئی مددگار نہیں آئے گا اور حسین کی کوئی مدد نہیں کرے گا. لہذا جناب عباس علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ سے آ کے عرض کیا امام حسین سے، مولا اب یہ گروہ آ گیا ہے، آپ کا حکم کیا ہے؟ تو حسین جہاں بیٹھے تھے کھڑے ہوئے اور عباس سے فرمایا میری جان تم پر فدا ہو کر فدا ہو کہ تم سوار ہو کر ان سے ملاقات کرو. دیکھیں اس کو کہتے ہیں شجاعت حیدری. حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ کام بڑا آسان تھا کہ وہ گھوڑے پہ سوار ہوتے، جاتے عمر سعد کا شمر کا دونوں کا سر کاٹ کے حسین کے قدموں میں رکھ دیتے. یہ ایک معمولی سا کھیل تھا. لیکن شجاعت حیدری کیا تھی؟ مذاکرہ کرنا ہے. شجاعت حیدری کیا تھی؟ ہمیں مصالحت کرنی ہے، یعنی ان سے جا کے پہلے گفتگو کرنی ہے اور حسین کے امر کو پورا کرنا ہے. لہذا عزیزان گرامی ملاحظہ فرمائیے، تو فرماتے ہیں امام حسین عباس تم جاؤ ان سے ملاقات تو کرو اور ان سے پوچھو کون سی نئی بات ہوئی ہے اور تم لوگ کیوں آئے ہو اس وقت، یعنی عصر عاشور عصر تاسوعہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے یہاں وقت گزرا ہے. جناب عباس 20 سواروں کے ساتھ آئے. زہر ابن قین، حبیب ابن مظاہر بھی ان کے ساتھ تھے. تو جناب عباس نے فرمایا تمہارا مقصد کیا ہے، تم چاہتے کیا ہو، کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ امیر کا فرمان آیا. دشمن سپاہی جو ہیں وہ کہتے ہیں امیر کا فرمان آیا ہے کہ ہم آپ لوگوں سے کہیں یا تو اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر لو یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو جناب عباس علیہ السلام نے فرمایا جلدی نہ کرو یہاں تک کہ میں اپنے آقا کے پاس جاؤں اور جو تم کچھ کہتے ہو وہ ان کی خدمت میں پیش کروں. اور وہ لوگ رک گئے اور کہا کہ ان کے پاس جاؤ اور انہیں آگاہ کرو اور جو کچھ وہ کہیں ہمارے پاس پیغام لے آؤ.
بس جناب عباس علیہ السلام تیزی کے ساتھ میں امام حسین کی طرف لوٹے اور انہیں خبر دی، اور آپ کے ساتھی وہاں کھڑے رہے اور اس قوم سے باتیں کرتے رہے۔ تبری کہتا ہے کہ حبیب ابن زہیر نے زہیر ابن قین سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو آپ بات کر لیں، اور اگر پسند کریں تو میں بات کر دوں، بات کر لوں ان دشمنوں سے۔ تو زہیر نے کہا چونکہ آغاز آپ نے کیا ہے لہذا آپ ہی بات کریں۔ حبیب ابن مدائن نے کہا خدا کی قسم برے ہیں وہ لوگ جو کل خدا کی بارگاہ میں جائیں تو اس کے پیغمبر کے فرزند کو، ان کی اطرت اور خاندان اور اس کے شہر کے خدا پرستوں کو جو اس وقت شہر کی طرف گزر رہے ہیں اور بندگی میں کھڑے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو پریشان کریں۔ اور اسی طریقے سے خطبہ ہوتا رہا اور بات آگے بڑھتی رہی۔ تو جناب عباس پیغام دے کر کے گئے، لیکن سامنے والوں نے کوئی بات نہیں مانی۔ جب ساتھ نہیں مانی تو مغرب کا وقت ہو گیا۔ کتاب ارشاد میں ملتا ہے کہ جب مغرب کا وقت ہو گیا تو امام حسین نے اپنے اصحاب کو غروب کے وقت جمع کیا، اور امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں میں ان کے قریب جا بیٹھا تاکہ سنوں کہ وہ کہتے کیا ہیں اور آپس میں گفتگو کیا ہو رہی ہے۔ اور میں اس وقت بیمار تو تھا، میں نے سنا کہ آپ اپنے اصحاب سے کہہ رہے تھے میں خدا کی بہترین ثنا کرتا ہوں، میں اللہ کی بہترین حمد کرتا ہوں، اور خوشی اور سختی میں اس کی حمد اور تعریف کرتا ہوں۔ خدایا میں تیری اس بات پر حمد کرتا ہوں کہ تو نے نبوت کے ساتھ عزت اور تکریم بخشی ہے، اور ہمیں قرآن کی تعلیم دی ہے اور دین کا فہم اور بینائی دی ہے۔ اللہ ہم تیری حمد کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں کان، آنکھیں اور دل دیے ہیں۔ ایسے موقع میں بھی کہ جب شب عاشور تھی تو آقا حسین اللہ کی حمد کر رہے تھے اور نعمتوں کو شمار کر رہے تھے۔ بس اے اللہ ہمیں اپنے شکر گزاروں میں سے قرار دینا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام کہتے ہیں میں کوئی اصحاب نہیں جانتا کہ جو زیادہ باوفا اور بہتر ہوں اور میرے اصحاب سے۔ اور یہ وہی جملہ ہے کہ امام کا اتنا مشہور جملہ ہوا کہ جتنے باوفا صاحب میرے ہیں اتنے باوفا صاحب نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ میرے اصحاب سے باوفا کوئی نہیں ہے اور نہ کوئی اہل بیت اور گھر والوں سے، کہ جو زیادہ نیکی اور احسان کرنے والے، زیادہ صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ بس ایک مرتبہ یہ آپ خطبہ دے رہے تھے، امام حسین علیہ السلام نے چراغ کو خاموش کیا، اور خاموش کرنے کے بعد کہتے ہیں میں تم سب کو اجازت دیتا ہوں کہ بس تم سب چلے جاؤ، تمہارے لیے حلال ہے، میں بیعت و تعہد کی ذمہ داری تم سے اٹھا لیتا ہوں، تمہارے لیے جانا یہ صحیح ہے کہ تم چلے جاؤ۔ اس وقت رات ہے اور تاریکی نے تمہیں گھیر رکھا ہے، اس سواری کا اونٹ قرار دو، یعنی یہ جو شب کی تاریکی ہے اسے ایک سواری سمجھ لو، تاکہ تم جب جاؤ تو ایک دوسرے کو دیکھ کے شرمندگی نہ ہو، تاکہ جب تم جاؤ تو ایک دوسرے کو دیکھ کے مخجول نہ ہو، جاؤ تو تمہیں میرے سامنے سے شرم نہ آئے، رات کی تاریکی میں نکل جاؤ، جس کو یہاں سے جانا ہے منتشر ہو جاؤ، اور بلکہ ایک کام کرو کہ میرے اہل بیت میں سے بھی ایک ایک فرد کو لے جاؤ اور اس کا ہاتھ پکڑ لو اور دیہاتوں میں اور شہروں میں منتشر ہو جاؤ۔ کتنا مظلوم ہو گیا تھا میرا آقا جو اپنے اہل بیت یعنی اپنے بچوں کا ہاتھ دوسروں کے ہاتھوں میں دے کر ایک مثال دی گئی ہے، یعنی ان لوگوں کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ اور منتشر ہو جاؤ، یہاں تک کہ خداوند عالم کی زمین بڑی وسیع ہے، کیونکہ یہ لوگ تو صرف مجھے چاہتے ہیں، جب انہیں مجھ پہ دسترس حاصل ہو جائے تو دوسروں کی یہ تلاش چھوڑ دیں گے، یہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ مجھے قتل کریں، یہ چاہتے ہیں کہ سیدہ کے لال کو پکڑیں، یہ چاہتے ہیں کہ سیدہ کے لال کے ٹکڑے کریں۔ بس آپ کے بھائیوں نے، بیٹوں نے، بھتیجوں نے، عبداللہ ابن جعفر کے 2 فرزند نے عرض کیا مولا ایسا کیسا ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ہم یہ نہیں کریں گے کہ آپ کے بعد ہم زندہ رہیں اور آپ ہمارے ہی سامنے سے چلے جائیں۔ اب سنے جملہ آزادار عباس علیہ السلام نے غازی نے گفتگو کا آغاز کیا، اور باقی لوگ ان کی پیروی کر رہے تھے اور ان کو ان کی طرح یا اس کے قریب بات کی۔ بس حسین نے اولاد عقیل سے فرمایا، مسلم کا شہید ہونا تمہارے لیے کافی ہے، اور اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے 100 شہید بھی بھیج سکتا ہوں۔ 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 100 شہید بھی بھیج سکتا
तुम्हारे लिए किफायत करता है, तुम लोग चले जाओ, मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ। उन्होंने कहा सुभान अल्लाह, लोग क्या कहेंगे कि तुम अपने आका और मौला को छोड़ के आ गए। कहेंगे हमने अपने बुजुर्ग सरदार और अपने बेहतरीन चचों को की औलादों को छोड़ दिया, जो ना उनके साथ मिलकर मैं सबके साथ मिलकर के तीर फेंकूंगा, नेजा चलाऊंगा। ये मुस्लिम की औलादे कह रही हैं, ये अब्दुल्ला की औलादे कह रही है। बस अज़ादारों, कयामत का मंजर सुने। मुस्लिम इब्न सजा खड़े हो गए। अब मुस्लिम और अब चिराग दोबारा जल चुका है। हुसैन ने देखा मेरा साहब वैसे ही है, मेरी औलादे वैसी बैठी है, मेरे भतीजे वैसी बैठे हैं, मेरे बच्चे वैसी बैठे हैं। एक मर्तबा मुस्लिम इब्न औसजा खड़े हुए और कहने लगे, मौला हम आपसे दस्तबरदार हो जाए तो खुदा के यहाँ आपके हक की अदायगी के सिलसिले में हम क्या बहाना पेश करेंगे। खुदा की कसम, ये नेजा दुश्मनों के सीनों में चुभाऊंगा और इस तलवार से जब तक उसका दस्ता मेरे हाथ में है उन्हें जरबे लगाता रहूंगा, और अगर मेरे पास हथियार ना रहे तो पत्थर उठा उठा के उन्हें मारूंगा। खुदा की कसम, आपका साथ नहीं छोड़ूंगा मौला, आपका साथ में कैसे छोड़ दूं, ये नहीं हो सकता। खुदा को मालूम हो कि हमने आपके बारे में रसूल की हुर्मत और इज्जत का उनकी गैबत में पास रखा है ताकि खुदा जान ले। अब मुस्लिम इब्न औसजा का जुमला सुने, बड़ा तड़पने वाला जुमला है। ऐसे हैं असहाब हुसैन जो आज की शब में गुफ्तगू कर रहे हैं। असहाब हुसैन में मुस्लिम इब्न औसजा कहते हैं, खुदा की कसम, अगर मुझे मालूम हो कि मैं कत्ल किया जाऊंगा और जिंदा होकर जला दिया जाऊंगा और फिर मैं जिंदा हो जाऊंगा और फिर चूर चूर करके मेरे टुकड़े मुंतशिर कर दिए जाएंगे और मुझे 70 मरतबा मेरे साथ ये सलूक किया जाएगा, फिर भी मैं आपसे जुदा नहीं होऊंगा। ए फातिमा के बेटे, ए शहजादी के बेटे, सैयदा के बेटे, मैं आपसे अलग नहीं होऊंगा, यहाँ तक कि जब तक मुझे आपके साथ मौत ना आ जाए मैं आपसे जुदा नहीं होऊंगा। और इसी तरह काम करूंगा जब तक मेरा एक ही बार तो मुझे कत्ल होना है, तो क्यों ना मैं आपके साथ रहूं। अब ये मुस्लिम बिन औसजा थे। उसके बाद ज़ुहैर इब्न कैन खड़े हुए और कहते हैं, कहा मैं दोष रखता हूं कि मैं मारा जाऊं। ज़ुहैर इब्न कैन कहते, मौला मैं ये चाहता हूं कि मैं भी मारा जाऊं और फिर जिंदा हूं और फिर मारा जाऊं, और इसी तरह अगर 1000 मरतबा मुझसे सलूक किया जाए कि मुझे मारा जाए और मुझे दोबारा जिंदा किया जाए, तो खुदा की कसम मैं आपसे अपना हाथ नहीं उठाऊंगा, मैं आपके साथ में रहूंगा। फिर असहाब की एक जमात ने गुफ्तगू की जो एक ही माना रखती थी और एक दूसरे के मानी थे। तबरी लिखता है अपनी किताब में, कहता उन्होंने कहा, खुदा की कसम हम आपसे कभी जुदा नहीं होंगे और अपने हाथों से आपकी हिफाजत करेंगे। जब हम कत्ल हो जाए तो जो कुछ हम पर वाजिब था उसका पूरा कर चुके होंगे और अंजाम दे चुके होंगे। तो इमाम हुसैन ने फरमाया, खुदा तुम्हें जज़ाए खैर दे। और आप अपनी क़याम गाह में तशरीफ ले गए और आप पढ़ रहे थे, खुदा भला करे उन नौजवानों का जिन्होंने सब्र किया, तुझे लोगों में उनकी मसल नजर नहीं आएगी खुदा, ये मकारिम अखलाक के मुजस्समे थे, ना के दूध के प्याले थे। इमाम कहते, मेरा साहब वो दूध के प्याले नहीं है जिनमें पानी मिला हुआ हो। यानी कितना अजीब जुमला सहना के लाल ने कहा है, मेरे वो साहब नहीं है जिनमें दूध के प्याले मिले हुए हो। मुतरजिम कहता है कि तारीख तबरी में हमारे दहनी की विसासत से हजरत बाकर अलैहिस्सलाम से रवायत आई है, रवायत में कि आप करबला की तरफ मुड़े और पुष्प पर आपने बैतलाकी के दरख्तों को रखा था। यानी एक ऐसी जगह बनाई थी जहाँ थोड़े से दरख्तों की लकड़ियां जमा की गई थी। वो भी कहता है, इमाम बाकर से रवायत आई, मौलिक के नजदीक एक मर्तबा ये मिला कि हुसैन जिस खेमे में बैठे थे वहां आपकी तलवार का सुलह करी जा रही थी मकातिल तालीब में। इमाम सज्जाद से रवायत आई कि उस रात मैं बाबा के पास बैठा था और मैं बीमार था और बाबा तीरों को दुरुस्त कर रहे थे। अल्लाह, अब
یقین ہو چکا تھا شب عاشور کہ ہم کل سب دنیا سے جانے والے ہیں. میرے بابا تیروں کو درست کر رہے تھے اور آپ کے سامنے حضرت جان ابو ذر غفاری کا ایک غلام بیٹھا تھا اور میرے والد کہہ رہے تھے اے زمانہ اف ہو تیرے اوپر، تو بڑا برا زمانہ ہے. وہ عجیب ہے کہ بہت سی صبح اور شاموں کو تو نے اپنے دوست اور طالب حق کو قتل کر دیا ہے. ہائے ہائے پھر ازادارو سنے جس وقت امام حسین بیان کر رہے تھے تو اس وقت آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ تو نے میری زندگی کو ختم کر دیا ہوتا تو بہتر تھا. آج میری ماں فاطمہ، میرا باپ علی، میرے بھائی حسن دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اور وہ آ کر کے دیکھتے کہ حسین پر کیا گزر رہی ہے. بس امام نے ایک مرتبہ یہ جملہ کہتے کہتے شہزادی زینب کی طرف دیکھا اور جب بہن کی طرف دیکھا تو فرمایا یا اخی لا یذهبن حلمک، اے پیاری بہن تیرے علم اور بردباری کو ہاتھ نہ چھوئے. آپ کی دونوں آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور فرمایا اگر سنگ خار پرندے کو اس کی حالت پر چھوڑ دے تو وہ سو جائے گا. یقیناً حسین کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. امام کہتے میری پھوپھی نے کہا کیا ظلم ستم سے تجھے ہم سے چھین لیا جائے گا. یہ چیز میرے دل کو بہت زیادہ زخم لگائے ہوئے ہے اور میری جان پر زیادہ سخت اور دشواری گزر رہی ہے کہ میں کیسے صبر کروں گی. بس زینب نے اپنا چہرہ پیٹا، گریبان کو چاک کیا. ہائے سنے ازادارو یہ رات گزر رہی ہے، خیموں میں بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں. وہ جملے تو میں نے پڑھے ہی نہیں کہ خیموں میں اب ہوا کیا. جب رات گزر گئی تو روایت میں ملتا ہے خیموں سے اس طریقے سے قرأت قرآن کی آوازیں آ رہی تھی جیسے شہد کے مکھیوں کے بھن بھنانے کی آوازیں آتی ہیں. عباس خیموں کا پہرا دینے لگے، حسین عبادت کے بعد خیموں کا پہرا دینے لگے. اللہ اکبر. خیموں کا پہرا دیتے دیتے آپ خیموں کی آوازیں سن رہے تھے. کسی خیمے سے آواز آ رہی تھی اے میرے لال اکبر کل تجھے بابا پہ جان نثار کرنی ہے، کہیں ایسا نہ ہو سیدہ کا لال مارا جائے اور لوگ کہیں اکبر کے اندر شیر کی کمی تھی، ام لیلہ کا شیر پیا تھا. تو اکبر کہتے ماں ذرا کل عاشورہ کی صبح ہونے تو دے. اللہ حسین نے پھر دیکھا خیمے میں آواز آ رہی تھی بیٹا قاسم میرے پاس قربان کرنے کے لیے تیرے سوا کچھ نہیں ہے، تجھے اپنے چچا پہ جان دینی ہے. اور خیموں کی طرف بڑھے تو خیموں سے آواز آ رہی تھی اے میرے اونو محمد تمہیں جعفر طیار کا واسطہ، تمہیں حیدر کرار کا واسطہ، تم حیدر کرار کے نواسے ہو اونو محمد، تم جعفر طیار کے پوتے ہو نے محمد، کل تمہیں حیدر کرار کے جوہر دکھانے ہیں. بس عزادار حسین ایک ایک کی بات کو سنتے تھے. میں کہاں تک آپ کی خدمت میں پیش کروں، لیکن ایک مرحلہ وہ بھی تھا کوئی تھی بی بی جو 6 مہینے کے اصغر کو آغوش میں لیے ہوئے تھی، آواز دے رہی تھی اصغر تیرے بغیر شہادت مکمل نہ ہوگی. اصغر تو ویسے ہی متاع رباب تو ویسے ہی 3 دن سے بھوکا اور پیاسا ہے. اصغر کا قصہ اور اصغر کی شجاعت پر کون حرف اٹھا سکتا ہے. اصغر نے جو مقتل میں جا کر کام کیا کہ بغیر الفاظ کے وہ خطبہ دیا ہے کہ فوج اشقیہ میں ایک مرتبہ کوہرام مچ گیا تھا. اب روایت مناقب کی ایک اور پڑھ دوں آپ کی خدمت میں. روایت میں ہے کہ جب سحری کا وقت ہوا تو حسین کی آنکھ لگ گئی. سحر کا پوری رات جاگتے تھے، پوری رات جاگتے ہوئے تھوڑا سا سحری کے لمحے سے پہلے کتاب مناقب میں اس بات کو لکھا. وہ کہتے حسین کی آنکھ لگ گئی. جب بیدار ہوئے تو فرمایا تمہیں معلوم ہے میں نے ابھی ابھی خواب میں دیکھا ہے. تو انہوں نے عرض کیا فرزند رسول خدا آپ نے خواب میں کیا دیکھا؟
تو فرمایا میں نے دیکھا ہے کچھ کتے ہیں جو میری طرف بڑھ رہے ہیں، جن کے درمیان ایک 2 رنگا کتا میں نے دیکھا ہے جو مجھ پہ سب سے زیادہ سخت ہے، اور میرا گمان ہے کہ جو مجھے قتل کرے گا ان لوگوں میں سے وہ مبروس ہوگا۔ اور پھر میں نے اپنے رانا رسول خدا کو دیکھا ہے، آپ کے ساتھ اصحاب کا ایک گروہ تھا، اور آپ فرما رہے تھے اے میرے پیارے بیٹے، تو آل محمد کے شہید ہو۔ آسمان والے اور صفی اعلیٰ یعنی بلند مقامات والے رہنے والے تیری آمد کی خوشی منا رہے ہیں۔ آج رات تو میرے پاس افطار کرے گا، میرے پاس آ جائے گا، تاخیر نہ کرے گا۔ عزادارو یہ فرشتے آسمان سے آیا تاکہ تمہارا خون لے کر سبز رنگ کی شیشی میں محفوظ کر لے۔ یہ خواب ہم نے جو دیکھا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ اجل نزدیک ہے، یہ حسین کہہ رہے ہیں، اور اس جگہ سے کوچ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ عزاداروں میں کیسے آپ کی خدمت اس بات کو پڑھوں۔ سید ابن طاؤس کہتے ہیں اس نے کہا اس رات عمر سعد کے لشکر میں 30 یا 32 آدمی تھے جو امام حسین علیہ السلام کی طرف بڑھنا چاہتے تھے، لیکن روک رہا تھا عمر سعد کا لشکر۔ حسین مظلوم کس شان سے اس شب کو گزارتے ہیں جس شب میں آپ شب عاشورہ بیٹھے ہیں۔ آج کی شب ہے، آج آپ کے اور ہمارے یہاں شہزادے اکبر کا بھی ذکر کیا جاتا ہے، اور آپ نے ابھی بھائی سے سنو جو سلام یا نوحہ پڑھ رہے تھے اکبر شہزادے کا۔ میں زیادہ تو جملے نہیں پڑھوں گا، ایک بار اتنا ضرور کہوں گا کہ حسین نے جب اکبر کو رخصت کر دیا، حسین اکبر کو رخصت کر چکے، دونوں میں گفتگو تمام ہو گئی، دونوں میں پند و نصیحت تمام ہو گئے، تو ایک مرتبہ اکبر گھوڑے پر سوار ہوئے مقتل کی طرف جا رہے تھے۔ مقتل کی طرف جاتے جاتے اکبر نے ایک آہٹ محسوس کی، جب آہٹ محسوس کی تو کیا دیکھا، میرے بوڑھا باپ میری سواری کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ اکبر نے سواری کو روکا، آواز دیا بابا آپ تو مجھے رخصت کر گئے تھے، پھر آپ میری سواری کے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ جانتے ہو جواب سب کو یاد ہے۔ حسین نے جواب دیا تھا بیٹا اے کاش تو صاحب اولاد ہوتا، تجھے پتا چلتا جوان بیٹے کا دکھ کیا ہوتا ہے۔ لو میں پوری شہادت تو نہیں پڑھ سکتا۔ اکبر مقتل میں گئے، ایک مرتبہ ادھر سے آواز آئی بابا میرا سلام قبول کیجئے۔ حسین اتنی تیزی سے اکبر کی طرف بڑھے جیسے کوئی شاہین پرندہ اڑتا ہو، اور وہاں جا کر کے دیکھا میرا بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ بس عزادارو ایک مرتبہ حسین اکبر کو اٹھانا چاہتے ہیں، لیکن بوڑھے باپ سے جوان بیٹا نہیں اٹھتا۔ حسین کہتے بیٹا اکبر ایسے نہیں، تم بھی اپنے بوڑھے باپ کی مدد کرو، ایک ہاتھ اب میری گردن میں ڈالو، میں تمہاری کمر میں ایک ہاتھ ڈالتا ہوں۔ اکبر نے ایک ہاتھ تو ڈالا، دوسرا ہاتھ کلیجے پہ رکھا ہوا تھا۔ حسین نے کہا بیٹا ایسے نہیں، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاؤ۔ اکبر نے ہاتھ نہ اٹھایا۔ حسین نے پوچھا بیٹا یہ دوسرا ہاتھ کیوں نہیں اٹھاتا؟ ایک مرتبہ اکبر نے جو ہاتھ اٹھایا کیا دیکھا، برچھی کی انی اکبر کے کلیجے میں لگی ہوئی ہے۔ بس عزادارو قیامت ہو گئی۔ میں ایک نفسیاتی بات کہہ کے آج کی مجلس کو شب عاشور کی ختم کر دیتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوا کسی کا اگر زخم ہوتا ہے اور اس زخم کے اندر اگر کریدا جائے یا کسی سیخ سے یا کسی لکڑی کے ذریعے سے اس زخم کو چھوا جائے تو انسان کچھ نہیں کرتا، اپنی ایڑیاں رگڑتا ہے۔ ہائے ہائے اپنی ایڑیاں رگڑتا ہے، اس لیے کہ زخم کا مؤثر اثر یہ ہے کہ انسان ایڑیاں رگڑے۔
सैयदा के लाल ने आस्तीनें पलटी, घुटनों के बल जमीन करबला पर बैठे, नजफ का रुख किया, आवाज दिया लाले मुश्किलात बाबा। बाबे खैबर उखाड़ना आसान था, बेटे के कलेजे से बर्छी की अनी निकालना बड़ा मुश्किल है। एक मर्तबा या अली कहा, बेटे के कलेजे से बर्छी की अनी को निकाला। अब बर्छी की अनी के साथ अकबर का कलेजा निकल आया। अकबर ने अड़ियां रगड़ी, एक मर्तबा आखिरी सांस ली। हुसैन कहते हैं या बुनैया दुनिया बादक लवा, ऐ मेरे लाल इस दुनिया पर खाक है, तूने भी हमारा साथ छोड़ दिया। अज़ादारों, अब अकबर के लाशे को लेके खेमों की तरफ जाते हैं। एक मर्तबा आवाज बुलंद हुई, अकबर का लाशा है। खेमों में बीबियों में हिजाब लगा हुआ, बीबियां गिरियाजारी करने लगी। ज़ैनब उम्मे लैला की तरफ बढ़ी, ए भाभी उम्मे लैला, लाशे अकबर आ रहा है। ए भाभी उम्मे लैला, लाशे अकबर आ रहा है। एक मर्तबा ज़ैनब ने आवाज दी, उम्मे लैला ने ना सुना। ज़ैनब ने आवाज दी, उम्मे लैला ने ना सुना। खुद ज़ैनब चल के उम्मे लैला के करीब गई, आवाज दिया भाभी उम्मे लैला, मैं इतनी देर से तुम्हें आवाज दे रही हो, तुमने मेरी आवाज को ना सुना। तो कहती है शहजादी मुझे माफ करना, मैंने आवाज तो पहले ही सुन ली थी। मैं क्या करूं, अकबर की शहादत के बाद मेरी आंखों की रोशनी चली गई, मुझे खेमे का दरवाजा नहीं दिखाई दिया। अज़ादारों, हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है एक बीबी खेमे से निकली, लाश अकबर पे सरा से गिरी, उसके कपड़े खून में गलता हुए। ज़ैनब कह रही थी लाल मैंने क्या तुझे इसी दिन के लिए पाला है, लो हुसैन का अकबर दुनिया से ألا ولعنة على قوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب मातम हसन। ज़ियारत के लिए डॉक्टर कमर आब्दी साहब से दरख्वास्त है। नौहा नहीं होगा सरकार? नहीं नुहाज नहीं हो जी। अच्छा, अज़म अल्लाह उजूरना व उजूरकुम मुसीबती इमाम हुसैन व औलाद हुसैन व हुसैन जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज आशुरा पढ़ने का जी चाहता है, 1-2 मिनट ज्यादा हो जाएंगे। और आज सवेरे तुलुए आशुरा है करबला में, हम सब वहाँ हमारी रूहें वहाँ पहुंची हुई हैं और आप सब इंशाल्लाह साथ हैं और इंशाल्लाह शरफ हासिल करता हूँ। अपनी जानिब से अपने वालिदैन जुमला मोमिनीन और मोमिनात खुसूसन डॉक्टर अब्बास रज़वी साहब, अब्बास ज़ैदी साहब, डॉक्टर अब्बास ज़ैदी साहब के मरहूमीन की जानिब से कुर्बतन इलल्लाह आप सब हज़रात की आमीन। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यदिल वसीय्यीन, अस्सलामु अलैका या इब्न फ़ातिमतुज़ ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैका या सारल्लाह व इब्न सारिह वल वित्रल मौतूर, अस्सलामु अलैका व अला रुवाहिकल्लती बिफनाइक अलैकुम मिन्नी सलामुल्लाहि अबदन मा बक़ैतु व बक़िया वन्नहार या अब्दुल्लाह लक़द अज़मतिर रज़िय्या व जल्लत व अज़मतिल मुसीबा बिका अलैना जमीअ अहलिल इस्लाम व जल्लत व अज़मत बिमुसीबतिक फ़िस समावाति अला जमीअ अहलिस समावात फ़लअनल्लाहु उम्मतन अस्ससत असासल ज़ुल्म वल जौर अलैकुम अहले बैती व लअनल्लाहु उम्मतन दफ़अतकुम अन मकामिकुम व अज़लतकुम अन मरातिब
التي رتبكم الله فيها ولعن الله متى قتلتكم ولعن الله ممهدين لهم بالتمكين من قتالكم بريت إلى الله وإليكم منهم ومن أشيائهم وأتباعهم وأوليائهم يا عباد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم يوم القيامة ولعن الله آل زياد ولعن آل مروان ولعن الله بني أمية قاتبة ولعن الله مرجانا ولعن الله عمرو بن سعد ولعن الله عمران ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتحية وانتنت لقتالك بأبي أنت وأمي لقد عزم مصابي بك فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب صارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين في الدنيا والآخرة يا با إني أتقرب إلى الله وإلى رسول وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة الزهراء وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونسب لك الحرب وبالبراءة ممن أساس الظلم والجهل عليكم وبراء إلى الله وإلى رسوله ممن أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم وبرئت إلى الله وإليكم منهم أتقربوا إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالات وليكم بالبراءة من أعدائكم والناصرين لكم الحرب وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم فاسألوا الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود الذي لكم الله وأن يرزقني طلب مع إمام مهدي ظاهر ناطق بالحق منكم وأسأل الله بحق وبالشان الذي لكم عنده أن يؤتني بمصابكم أفضل ما يؤتي مصابا بمصيبته لها مسمى عزمها وعزم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة اللهم محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي محمد وآل محمد اللهم إن هذا يوم تبرك به بنو أمية آكل أكباد اللعين ابن العين لسان ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وخف فيه نبيك صلى الله عليه اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ابن أبي سفيان ويزيد بن معاوية عليهم منكم اللعنة أبدا العابدين وها يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين عليه السلام صلوات الله عليه اللهم فضاعف عليهم اللعن فضاعف عليهم اللعن منك والعذاب العليم اللهم إني أتقرب إليك
कुम फिस हाज़िहिल यौम व फी मौक़फ़ी हाज़ा व अय्यामी हयाती बिल बराअति मिन्हु व लअनतुल अलैहिम व बिमवालाति लिनबिय्यका व आलि नबिय्यक अलैहि सलाम। इसके बाद ये 100 मरतबा पढ़ने की, मैं 3 हूँ, आप लोग भी मैं आहिस्ता पढ़ूंगा, आप पढ़ें ताकि वो नंबर पूरा हो जाए इंशाल्लाह। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा अन अव्वल ज़ालिमिन ज़लम हक़्क़ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व आखिर ताबिईन लहू अला ज़ालिक। अल्लाहुम्मा अन इसाबतल्लती जाहिदतल हुसैन व अलैहिस्सलाम व शायत व बायत व ताबिअत अला क़त्लिह। अल्लाहुम्मा अलअनहुम जमीअ। अल्लाहुम्मा अलअन वला ज़ालिमन ज़लम हक़्क़ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व आखिर ताबिईन लहू अला ज़ालिक। अल्लाहुम्मा इसाबतल्लती जाहिदतल हुसैन व अलैहिस्सलाम व शायत व बायत ताबिअत अला क़त्लिह। अल्लाहुम्मा अलअनहुम जमीअ। अल्लाहुम्मा अलअन अव्वल ज़ालिमन ज़लम हक़्क़ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व आखिर ताबिईन लहू अला ज़ालिक। अल्लाहुम्मा अलअन इसाबतल जाहिदतल हुसैन व अलैहिस्सलाम व शायत व बायत व ताबिअत अला क़त्लिह। अल्लाहुम्मा अलअनहुम जमीअन व रहमतुल्लाहि। इसके बाद भी 3 मरतबा पढ़ूंगा इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह व अला अर्वाहिल्लती हल्लत बिफनाइक व अलैका मिन्नी सलामुल्लाहि अबदन मा बक़ैतु व बक़ियल नहार वला जअलहु अल्लाहु आखिरल अहदि मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह अर्वाहिल्लती हल्लत बिफनाइक। अस्सलामु अलैका मिन्नी। अस्सलामु अलैका मा बक़ैतु व बक़ियल लैल वन नहार वला जअलहु अल्लाहु आखिरल अहदि मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह अर्वाहिल्लती हल्लत बिफनाइक व अलैका मिन्नी सलामुल्लाहि अबदन मा बक़ैतु व बक़ियल लैल वन नहार वला जअलहु अल्लाहु आखिरल अहदि मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। अल्लाहुम्मा खुस्स अंता अव्वल ज़ालिमन बिल्लह मिन्नी व अबदा बिही अव्वलन सुम्मा सानी व सालिसा व राबिआ। अल्लाहुम्मा अलअन यज़ीद इब्न मुआविया खामिसा वलअन उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद व इब्न मरजाना व उमर इब्न साद व शिमरन अबू सुफियान व आल ज़ियाद व अवान इला यौमिल क़ियामह। सजदे में जाने की है ये दुआ, मैं बहुत आहिस्ता पढ़ता हूँ, ज़हन में सजदा रखिए कम से कम। अल्लाहुम्मा लकल हम्द हम्द शाकिरीन लका अला मसाबि अल्हम्दुलिल्लाह अला अज़ीम रज़ियती। अल्लाहुम्मा अर्ज़क़नी शफ़ाअतल हुसैन अलैहिस्सलाम यौमुल वुरूद तब्बित ली क़दम सिद्क़ मअल हुसैन वअस्हाब हुसैन अल्लज़ी मुहजहुम दूनुल हुसैन अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाह आपके सब इबादत कबूल फरमाए। आमीन। आमीन। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, माशाल्लाह, बहुत खूब। बहुत शानदार, जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह। अल्लाह सबको अल्लाह सलामत रखे। मौला की इसी तरह खिदमत करने का शरफ हासिल हो। हम सबको इंशाअल्लाह। आज के दिन में खास इस इल्म के हासिल करने के लिए दुआ करता हूँ
کہ یہ مولا کا سلسلہ یہ سبیل جاری رہے، الہی یہ آمین انشاءاللہ ہماری نسلوں میں جاری رہے انشاءاللہ۔ الہی آمین اور اللہ جو ان میں حصہ لیے ہیں اور لیتے ہیں، اللہ ان کو ان کی آل کو ان کو الہی اسی آمین الہی آمین زندگی گزارنا بسر فرمائے۔ الہی پہلے چاہتا ہوں بے شک سبحان اللہ رسول ماشاء اللہ مولانا سلام کیا عباس صاحب کو کچھ کہنا؟ عباس صاحب جی نہیں بہتر ہے میرے خیال سے عباس صاحب بہت بہتر ہے۔ اللہ حاضرین و خواتین میں آپ سب کا بے پناہ مشکور ہوں، سامعین، ذاکرین، ہمارے ناظم افتخار زیدی صاحب اور آج کے بانی ڈاکٹر عباس صاحب کا، اور انشاءاللہ اگلے شب جمعہ مجلس میں پھر ملاقات ہوگی۔ شب انشاءاللہ جمعہ تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ شب بخیر، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔